وعلى سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على 3، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير قال رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء. المراد من هناك اس سے مراد جو ہے، اس سے مراد ذکر ہے احکام وضو کا، اور ساتھ ہی بعض نسخوں میں یہ کتاب الطہارت ہے، یہ کتاب الطہارت ہے۔ وضو اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے نور۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ غلطی ہو جائے مجھے بتا دینا، میں حافظ نہیں۔ المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، میرے ساتھ حافظ پہ پڑھے، من شجرۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، أي يخرج منه النور. هذا معناه اللغوي نور۔ اگر آپ اس کو وضو پڑھیں گے بفتح الواو تو اس کا معنی ہے پانی، اس کا معنی کیا ہے؟ پانی۔ اور اگر ضم واو کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی فعل الوضو ہے، جس کے 4 ارکان کا آگے ذکر ہے۔ ایک درخواست میں قاری صاحب سے بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید انوار برکات سے نوازے، مزید فتوحات سے۔ یہاں متن میں کوئی اضافہ نہ کیا کریں، ہم سے کروڑہا درجہ زیادہ ادب و احترام اور مقام امام بخاری رحمہ اللہ کا تھا، جس نے 2 رکعتیں پڑھ کر استخارہ کر کے پھر حدیث کا انتخاب کیا۔ لمبا قصہ ہے، آپ ترجمہ میں پڑھ چکے ہوں، سمجھ گئے نا؟ متن میں کبھی اضافہ نہ کیا کریں، یہ صحیح ہے آپ نے جو کیا۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ امر ہے، اور یہ امر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے بھی تھا، یہ نہیں کہ ہمارے سامنے ہے، یہ امر امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے بھی تھا۔ تو اس لیے اللہ آپ کو
مزید انوار و برکات سے نوازے، فتوحات سے نوازیں، متن میں اضافہ نہ کیا کرے۔ اب اس کا معنی جو ہے وہ لغوی معنی کیا ہے؟ نور ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نہیں وہ میں بھول گیا، وہ دوسری جگہ پہ آیا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء ای ظہر نورہا۔ اب پوری دیوار نہیں کر رہے تھا کہ میرا جو ہے نا وہ انشراح صدر اثر، اب یہ اینک کے بغیر نظر نہیں آتا، اینک پہنوں تو بوجھ ہو جاتا ہے، تو خیر الحمدللہ۔ نعم، اذا قمتم الى الصلاة، یہ عادت مبارکہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال ابتدا قرآن سے لے آتے، ای اذا اردتم الصلاة قمتم، ايش معنی؟ ای اردتم، اور اس میں اور باتیں ہیں، یہاں کچھ منع ہوں گی میں نہیں بتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تعویل نہ کریں، بعض میرے پیارے کہتے ہیں تعویل نہ کریں، تو میرے چاند یہاں کیا کہو گے؟ اذا اقمتم الصلاۃ، کیا مطلب؟ پہلے کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، پھر کیا کریں؟ وضو کریں، وضو کریں۔ تو ایک صاحب بڑے لمبے مناظرے میں تھے، تعویل نہیں کرنی، تو وہ بیچارے خود معذور تھے، وہ بیچارے خود، تو عرض کیا گیا من کان فی ہذہ اعمی و فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اگر تعویل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر سمجھ گئے کہ اگر تعویل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اذا قمتم الى الصلاة اے اذا اردتم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا بوجوہکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے اذا اردتم الصلاة، تو یہ 4 رکن ہیں، اور پھر اس میں جو ترتیب ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم وارجلکم، ہم ان دونوں قراتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ جب بغیر خفین کے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ، میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں جیسا کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو جب بغیر خف کے ہوتے ہیں ہم دھو لیتے ہیں، اور جب خف لابس خف ہے تو پھر ہم مسح کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ حضرات نے توقیت مسح کی پڑھی ہے کہ للمقیم وللمسافر، مقیم ایک یوم و لیلہ، اور مسافر ثلاثۃ ایام و لیالیہا، اور پھر آپ نے وہی پڑھا تھا آپ حضرات نے فقہ میں کہ اس کی بدایت وقت کی جو ہے نا وہ حدث سے ہوگی، تو اس لیے ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، القرآن کو جو تفسیر ہے اس کو جو تفصیل ہے وہ حدیث میں ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وضو کر کے دکھایا، پھر فرمایا ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اب یہ ذکر صرف فرائض کا ہے، ورنہ اذا استيقظ احدكم من نومه او من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، فانه لا، اس لیے کہ اس وقت حوض ہوتے تھے اور جو ہے نا یہ بالٹیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اس کے بعد اب یہ فرائض کا ذکر تھا کہ سب سے پہلے جو ہے ترتیب جو ہے، یہ ترتیب ہے فاغسلوا وجوہکم، یہ نہیں ہے کہ فاغسلوا رجولکم، سمجھ گئے کہ نہیں؟
یہ نہیں ہے کہ ومسحوا بارجلکم، ومسحوا بس الی آخر ہی سمجھ لیں جی. اور ویسے بھی خیر بات نہیں کرتا جی. فاغسلوا باقی انشاءاللہ. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وارجلکم وارجلکم دونوں قراءتیں ہیں، اور میں نے عرض کر دیا ہے دونوں سے مراد کیا ہے. ہاں پیارے، قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری ہے. یہاں سے ابو عبداللہ سے مراد کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نور اللہ. وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، اس سے مفہوم جو ہے نا وہ آیت کریمہ سے بھی یہی ہے. آیت کریمہ سے بھی کہ دھونا ایک ایک دفعہ جو ہے وہ تو فرض ہے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور باقی جو ہے وہ مندوب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا فعل جو ہے وہ مندوب پر دلالت کرتا ہے. اب آپ نے وہ پڑھا ہوگا فرض اور واجب. ہم فرض اور واجب ہمارے ہاں اس میں فرق ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں فرق نہیں ہے. فرض هو الواجب والواجب هو الفرض. ما يثبت من نص القطع عندنا فهو فرض، وما يثبت من خبر واحد یعنی في الحدیث فهو واجب. اور پھر ان کے ہاں واجب فرض ہے، فرض واجب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں وہ جو ہے نا ان میں ہاں کوئی فرق نہیں ہے. قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين ومرتين وثلاثا. یہ مرتين اور ثلاثا یہ سبب ہے اکمال فرض کا. یہ سبب کیا ہے؟ اکمال. اس لیے میرے پیارے نوافل کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ ہم سے جو تقصیر، کوتاہی، سستی، کمی بیشی جو فرائض میں رہ جاتی ہے وہ یہ اس کو پورا کرتی. نوافل کا اہتمام ہو جی. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، 3 سے تجاوز نہ کرو، 3 مرتبہ سے زیادہ تجاوز نہ کرو، کیونکہ دلق جو ہے دلق الیدین اس میں داخل نہیں ہے. اور سبحان اللہ اس وقت پڑھا تھا میں فارسی میں، اب تک بھی ہے الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے. مکن اسراف مائے مجانی چوں ولا تصرفو ہمیں خانی. مکن اسراف میاں مفت کا پانی ضائع مت کرو. یہ نہیں کہ نل کھولا، ٹینکی بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور اس جامعہ کو جاری ساری الی یوم القیامہ فرما دے اس انوار و برکات اور فتوحات سے مع اہل الجامعہ. تو بھئی اچھا بل تو وہ ادا کریں گے اور آپ نے پورا نل کھول دیا، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. میرے پیارے مکن اسراف مائے مجانی، مفت کا پانی ضائع مت کر، تھوڑا کھول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضؤ بالمد، مد جو ہے مد اور سا سواد سے 3 امداد وہ سا بنتا ہے، اور مد کیلو الا ربع ہوتا ہے، اور 3 مد وہ 3 کیلو بنتا ہے. 3 مد کتنا بنتا ہے؟ 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتروش یغتسل ب3 مد بالصاع. اب ہم تو جو ہے نا پتہ نہیں جو ہے نا جب اوپر سے نل کھول دیتے ہیں اور غسل کرنا ہو کتنی پانی ضائع کرتے ہیں. نہیں پیارے، آگے وہ فارسی میں اس نے اجازت دے دی تھی، اجازت آگے اب یاد آ رہا ہے، آپ کے سینے سے لے رہا ہوں. مکن اسراف مائے مجانی چو ولا تصرفو ہمیں خانی ورتو اے خواجہ بر لبے جوئی نیست اسراف ہرچے موشی ہوئی.
خواجہ سے مراد سردار سردار اگر نہر کے کنارے پر ہے نا، نہر کے کنارے پر ہے اور وضو کرتا ہے، جو مرضی آئے کر، اسراف حرف سے نہیں شوئی، جو کچھ دھوئے گا وہ واپس نہر میں جائے گا، کوئی حرج نہیں، اسراف نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسراف حرام ہے، لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، لا تسرفوا ان اللہ لا يحب حتیٰ کہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے اما بنعمت ربک فحدث میں، فحدث من غیر اسراف ولا تبذیر ولا خیلاء، من غیر اسراف ولا تبذیر ولا، اس لیے میرے پیارے وضو کرتے ہوئے پانی زائد، اتنا پانی لو، غسل کرتے ہوئے اتنا پانی لیں جتنی ضرورت ہے، ورنہ گناہ بن جائے گا۔ وہ آیت جو ہے اوپر سر میں کھڑی ہے، لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ جی تو کہاں گیا جی؟ قال وکرہ اہل العلم الاسراف فیہ، یہ عطف تفسیر ہے، وَإِن يُجَاوَزُوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو آپ کے متبع ہیں، ہم پر واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دھویا ہے، 3 سے تجاوز نہیں فرمایا، تو 3 سے زیادہ دھونا اسراف ہو جائے گا، تو 3 سے زیادہ دھونا اسراف ہو جائے گا بغیر ضرورت کے، اور اسراف اگر ہوگا تو پھر وہ سامنے وہ آیت کھڑی ہوئی ہے لا تسرفوا، یہ ہر جملہ امور میں ہے۔ جی باب لا تقبل صلاة بغیر اب ایک تو یہ صورت ہے پڑھنے کی، میرے ہاں یہ ہے کہ آپ متن سمجھیں، کیونکہ آپ نے کتاب الوضو جو ہے ممکن ہے بلوغ المرام سے ریاض الصالحین سے شروع کی ہوگی، تو میرے اپنے ایک بزرگ کی نصیحت کے مطابق کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ آج کل طالب علم متن ہی سمجھ لے، یہ بھی غنیمت ہے، متن ہی سمجھ لے نا، اور لمبی چوڑی تقریر جو ہے نا یہ وہ اگر میں کروں تو میرے خیال نہ تو مجھے آئے گی اور نہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی باب لا تقبل صلاة بغیر طہور، جی، وبه قال حدثنا، وبه اس قال لیے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، چابی جو ہے اس کی چابی جو ہے وہ وضو ہی ہے، چابی جو ہے وضو ہے۔ جی وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضر الموت ما الحدث يا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فساء أو ذرات۔ اب یہ میرے پیارے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ترتیب رکھنا، یہ ترتیب جو انہوں نے بنائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ یہ ترتیب اس لیے بنائی ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ کتنی؟ دین کے، جیسے دین کے بنی الاسلام علی 5، بنی الاسلام، وہ تو اسلام کے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں، سب سے پہلا شعبہ جو ہے وہ عقائد کا ہے، یہ اساس ہے، اسی پر نتیجہ مرتب ہوگا، اسی پر نتیجہ مرتب، آپ ایئر کنڈیشن لگا دیں، پنکھے لگا دیں، سب کچھ لگا دیں، بجلی نہ ہو، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ اس لیے عقائد میں اگر غلطی ہوگی، عبادات کا قبول ہونا اس کا اعتبار عقائد پر ہے۔ پہلے یہ عرض کر دوں 5 شعبے کیا ہیں؟ پہلے تو عقائد ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان لے آئے، اس سے پہلے تو انما الاعمال بالنیات،
وہ چونکہ اس سے یوں متعلق تھا اس لیے اس کو مقدم کیا، ورنہ اصل کتاب الایمان ہے، ہر ایک کی اپنی ترتیب ہے۔ تو پہلے تو جو ہے نا، اس لیے کہ عقائد کے بغیر نہ نجات ہے نہ ایمان معتبر ہے۔ مشرک چاہے کروڑ خرچ کرے، قیامت کے یکون علیہ حسرہ، حسرت ہوگی اس کو، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ لمبی تفصیل میں نہیں جاتا۔ عقائد، پھر عبادات، دوسرا کیا ہے؟ عبادات۔ عبادات میں میرے پیارے، عبادات میں یہاں قولی بھی ہے بدنی بھی ہے، قولی بھی ہے بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، مشترک بھی ہے۔ کیا عرض کیا؟ قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، بدنی نہیں، میں بھول جاتا ہوں۔ قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، بدنی نہیں، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، مالی بھی ہے، پھر مشترک بھی ہے، پھر مشترک بھی ہے۔ اب اس میں یہ چاروں کی چاروں نماز میں داخل ہیں، یہ چاروں کی چاروں عبادات، قولی بھی، فعلی بھی، بدنی نہیں، وہ میری غلطی ہے، بس دعا فرمائیں گے انشاءاللہ ایسا ایسا۔ ویسے تو میں طالب علم ہوں، کوئی حرج نہیں، طالب علم کی غلطی کا کوئی سبب، کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ تو قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، اور اگر آپ کہیں کہ عربی میں تو انشاءاللہ غلطیاں کم آئیں گی، میں شروع ہو جاؤں گا اس میں، انشاءاللہ غلطیاں کم آئیں گی۔ قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، مشترک بھی ہے، نماز میں ساری آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے فضائل دیکھیں۔ فرشتے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور درخت یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم یتفیأ ظلالہ عن الیمین سجدا للہ وہم، آپ حافظ ہیں؟ اچھا جزاک اللہ، آپ ذرا قریب، یہ ادھر قریب ہو جاؤ، اور ادھر کوئی حافظ ہے کیا؟ اس کے نور سے لیتا رہا۔ تو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اب وہ فرشتوں والا تینوں عمل، چاروں، قیام، رکوع، ہاں رکوع رہ گیا تھا، رکوع، سجدہ، قعود، فرشتوں کا، یہ سب نماز میں ہے۔ پھر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ویسبح للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ ذوی العقول بھی، بالغ غیر ذوی العقول، ومن لذوی العقول، مال غیر ذوی العقول، ومن لذوی العقول، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہی جانتا ہے۔ اللہ، یہ منظر اللہ ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو نصیب فرما دے، آمین فرما دے۔ یہ ملتزم پہ کھڑے ہوئے کوئی فریادیں جو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی زبانوں میں، میرا اللہ ان کو جو ہے وہ سن رہا ہے، وہی جانے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ان کی تسبیح بھی۔ یہ صبح مرغا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، غافلین کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے، نماز میں سب آ گئے، فرشتے بھی داخل ہو گئے، جمادات، نباتات بھی داخل ہو گئے، پہاڑ بھی داخل ہو گئے، وہ بھی اللہ کی تسبیح، وہ بھی اللہ کی تسبیح میں بیان فرماتے ہیں۔ تو تو ہمارے اس میں سب ہو گئے۔ اب نماز میں روزہ کیسے داخل ہے؟
روزہ آپ کے یہاں امساک ہے. روزہ کیا ہے؟ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الإمساك من الأكل والشرب والجماع والوقاع. الإمساك من الأكل والشرب والوقاع، یہ تھا روزہ ظاہری. حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے روزے کے بعد فضولیات میں پڑ گیا، لیس للہ ان یترک طعامہ و شرابہ، وہ اپنے مقام میں ہو. تو روزے میں کھانا پینا بند تھا، نماز میں بولنا ہنسنا کہنا بند. میرا بہت ہی پیارا آ گیا ہے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، السلام علیکم. اب میں جواب نہیں دے سکتا. دے سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ آپ حضرات نے بتایا کہ اشارے سے یوں کیا تھا تب بھی کراہت آ جائے گی. بند ہو گیا؟ ہنسنے سے بند ہو گیا کہ نہیں؟ کھانے پینے سے بھی بند. حتیٰ کہ فرمایا ہاں اگر قدر الحمص منہ میں ہے، اگر اس کو نگل لیا نا تو کراہت آ جائے گی. دانت میں پھنسی ہوئی تھی چنے کے برابر. تو خلاصہ لمبی بات ہو جائے گی. روزہ بھی نماز میں کیا ہے؟ داخل ہے. اب کیا بچہ اور عبادات میں؟ زکوٰۃ. عبادت اس میں زکوٰۃ بھی تو اس میں داخل ہے. زکوٰۃ میں مال خرچ کرنا تھا. زکوٰۃ میں چاہے آپ نے مسجد بہترین بنا دی یا کارپیٹ بہترین بنا دیا یا ایئر کنڈیشن لگا دیے الی آخرہ ہی، یا جانمازیں رکھ دیں، اور پھر آپ نے لباس بھی تو خریدا نا. ستر عورہ بھی تو وہاں شرط ہے. نماز میں ستر عورہ تو بھی شرط ہے. شرط ہے، شرط ہے اس حد تک کہ اگر کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ نماز ایسی چیز ہے کہ ایسا فرض عام ہے کہ باقی فرض خاص ہیں. نماز کیا ہے؟ فرض عام ہے، باقی اس میں خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، رمضان شریف آ گیا، اللہ نصیب فرما دے ہمیں اور آپ کو، مجھے آپ کو حرم میں، حرمین سے آمین کہہ دو، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین میں نصیب فرما دے. تو آ گیا ہے. کیا کہہ رہا تھا جی؟ لیکن من كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، روزہ ہوگا. اور پھر شیخ الفانی وہ فدیہ دے گا کہ نہیں؟ آگے کیا ہے حافظ صاحب؟ ومن لم يستطع من كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ، آگے اس کا فدیہ ہے. تو اگر وہ شیخ فانی ہے تو اس پر روزہ جو ہے، اگر وہ جو ہے کیا حواس باختہ ہے یا کچھ ہے، روزہ جو ہے اس میں رعایت ہے. آگے چلیں. زکوٰۃ، اگر ایک آدمی پیدا ہی غریب ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت بھی غریب ہوا ہے، اس میں زکوٰۃ آئے گی؟ آئے گی زکوٰۃ؟ نہیں. اور حج کا بھی یہی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ. ہاں استطاعت ہے، زاد اور راحلہ ہے، سواری بھی ہے. آج کل وہی ٹکٹ وغیرہ، ہوائی جہاز، ویزا بھی آج کل داخل ہے. اب تو اور بھی قیود ہے کہ کرونا سے بھی خالی ہو اور امراض سے بھی خالی ہو. یہ بھی مشروط ہے. ایک آدمی پیدا ہی غریب ہوا ہے اور اس دنیا سے چلا بھی غریب گیا ہے، وہ نصاب کا مالک ذهب اور فضہ اور حیوانات، غنم بکر اور ابل، اس کا وہ نصاب ہی اس کو باس نہیں بنا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ اس پر حج، نہ اس پر
حج ہے، لیکن نماز میرے پیارے یہ عام اس لیے کہ اگر ستر عورہ نہیں ہے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ستر عورہ کے لیے فرمایا بیٹھ جاؤ، زمین پہ بیٹھتے، یحال التراب علی جسد، مٹی کو اپنی ما بین السرۃ والرکبتین، اس پہ اس کو جمع کر لو مٹی کو، اس سے سطر پوشی کر لو، اور پھر رکوع اور سجدہ اشارے سے کرو. ہاں جیسے مجھے کل رات ہمارے حضرت مولانا حافظ ارشاد ارشد عبید صاحب متضلع دامت برکاتہ بلا لیا، اللہ تعالیٰ دعا فرمائے اللہ ان کو یہ جو ساتھ محبت فرماتے ہیں اپنے شایانہ شانے کو جزائے خیر دے، جزائے خیر دے دے، ان کی اعمال میں، اموال میں، اولاد میں، اوقات میں، انوار میں، برکات میں مزید برکتیں عطا فرمائے یا اللہ صحت عافیت صاحب برکتیں فرما دے. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے، اب ڈاکٹر نے کہا کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھنی 10 دن. وہ میرا وہ جو گڑبڑ تھی کہنا یہ اور بڑھ جائے گی، اب مجبوری ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ ستر عورہ نہیں ہے تو مٹی اکٹھی کر لیں اور رکوع سیدھا اشارے سے کریں. اب مجھے عجیب گراں گزرا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا کرسی پہ بیٹھا ہوا یوں کر رہا ہوں. صبح کی نماز عجیب سی ہوئی ہے، وہ دل میں عجیب انقباض. خیر، تو میرے پیارے نماز جو ہے یہ عام ہے اور اس میں سب داخل ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ مقصود اس میں نماز میں پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، مجھے تو وہاں تو میں آزادی سے بولتا ہوں. اصل میں نماز جو ہے یہ بھی جہاد کی ٹریننگ ہے. 30 لاکھ آدمی پیچھے ہے حج کے عرفات کے میدان میں، اور اسے کاشن ایک ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر. سارے پھر رکوع میں اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ایک ہی آدمی کی کمان میں. خیر بس پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہوں. وہ وہاں تو آزادی سے بولتا ہوں یا خیال کر رہا ہوں میں. اچھا کہاں گیا بھائی میرے؟ تو اس لیے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب میں عقائد کو مقدم رکھا، پھر عبادات کو، اور عبادات میں اہم عبادہ کیا ہے؟ نماز ہے. اہم عبادہ کیا ہے؟ نماز ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ عقائد آ گئے. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. اس لیے ان عبادات میں، اس ترتیب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کو مقدم رکھا. پھر یہ نماز جو ہے نا وہ اس کو گویا کہ یہ کتاب الوضو جو ہے گویا کہ کتاب الصلاۃ ہے. جی ہاں کیا آپ کے ذمے ہے، آپ کے جب وقت ہو نا 2 منٹ پہلے ہو تو ادھر آ جایا کرو. میں پھر باقی 10 منٹ رہ گئے نا. اچھا جی، اچھا جی آپ کے ذمے ہیں. ہاں اور آپ کے بھی جزاک اللہ. یہ ایسے ان کا اٹھنا مشکل ہو جائے گا. جی نعم. قال باب اقرا اي باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نعم. قال رجل من أحدث وہ بغیر طہارت کے ہے، بغیر وضو کے ہے. نعم. حتی یتوضا. نعم.
قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة حضرموت رضي الله عنه. یہ یمن کے شہروں میں ایک شہر ہے، اور یمن اصل العرب و اصولها یمن ہے. یہ عدنانیین، قحطانیین، الایمان یمان والحکمت یمانیہ، الین و ارق و قلبہ، ان کو یہ درجہ ملا ہے نرم دل اور نرم طبیعت کے. تو حضرمی کو ہزارمی بھی کہتے ہیں، حضرمی بھی کہتے ہیں، ہزار میمہ بھی کہتا ہے یمن میں. جی اور مجھے یہ مدرسہ سہولتیہ میں اس کتاب کو پڑھانا کا جو کتاب جنہوں نے دی وہ بھی یمنی تھے. شیخ عبداللہ سعید لہجی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ فی جنات الفردوس. 35 سال انہوں نے یہ کتاب پڑھائی، اور حرم شریف میں باب الفتح میں علمی حلقہ ایک تو واعظین کا حلقہ ہوتا ہے، ایک علمی حلقہ ان کا ہوتا تھا. پورے مکہ شریف کی کریم جو ہے، کیونکہ عامت الناس مختلف حلقات میں بیٹھتے ہیں، ہر زبان میں حلقات درس ہیں. اور میرے پاس نسائی شریف ہوتی تھی، تو انہوں نے بیچارے کافی عمر ہو گئی ان کی، تو انہوں نے معذرت کر لی ہمارے مدیر سے جو پہلے تھے حضرت مولانا شمیم صاحب مسعود سلیم رحمۃ اللہ علیہ. تو مجھے پھر مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے کہا میں بخاری کے لائق نہیں، جیسے یہاں بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں جامعہ اشرفیہ کا. تو میرے شیخ نے مجھے، دیکھو اکابر کیسے ہوتے تھے، میاں کیسے ہوتے تھے. تو مجھے انہوں نے فون فرمایا، میرے پاس نسائی شریف تھی، میں نے کہا سیدی میں معذرت کرتا ہوں میں اس لائق. انہیں فرمایا شریع کیا حکم ہے اگر بغیر طمع کے، بغیر دیکھے اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے آ جائے، کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حضرت حکم تو ہے لے لے، چاہے آپ مالدار ہیں اور آپ کو کوئی دے رہا ہے لے لیں، پھر خرچ کر دیں، کسی مستحق کو دے دیں. تو اس مرحوم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں. میں نے کہا سیدی میں نعمت ہے لیکن ایک شرط ہے میری. انہوں نے فرمایا کیا شرط ہے؟ اللہ کی روڑ آرام تک ہے، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. بہت ہی لمبی جو ہے نا ان کی تصانیف ہیں، عجیب اللہ والے تھے، اور ان کی مجھ سے محبت عجیب تھی، اللہ کی روڑ آرام دے کرے. تو انہوں نے، میں نے کہا سیدی شرط ہے. انہوں نے فرمایا وہ کیا؟ میں آپ کو ایک مقصد کے تحت سنا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت میں آپ سے پڑھوں گا لیکن وقت کا تعین میں کروں گا. آپ سے پڑھوں گا یعنی ایک بھیک مانگنا اور دوسرا جو ہے نا. تو نے فرمایا ابشر 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 ابشر. اب میری نالائقی، میں مطالعہ دیکھ رہا ہوں تو کبھی 12:30 بجے رات کے کوئی اشکال آ گیا ہے تو میں ٹیلی فون اٹھاتا تھا اور سیدی رحمہ اللہ سے اتصال کرتا. میاں کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما دے تدریس، اللہ سب کو تدریس نصیب فرما دے. میرے پیارے شفاء العی السوال، جہالت کا علاج پوچھنا ہے، جہالت کے ساتھ مت پڑھانا مت پڑھانا مت پڑھانا. اور سوال کرنے میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، فوائد ہی فوائد ہیں. کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، کیا کہیں گے. انہوں نے فرمایا اب میں پھر 11:30 12:30 بجے یا کبھی صبح کے وقت جب شیخ نور اللہ مرکزوں میں فون کرتا تو وہ 15 منٹ لیتے تھے. میرے خیال میں وضو فرماتے تھے، وضو سے سوئے ہوں گے، اب سوئے رہے تھے. پھر انہوں نے میرے پاس کتاب بھیج دی. تو میں 2 سال اپنے، جب بھی مجھے کوئی اشکال ہوتا تھا میں ٹیلی فون سے ان کے پاس پڑھتا رہا. اس لیے میرے پیارے، میں چونکہ طالب علم ہوں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ انشاءاللہ آپ کو تدریس نصیب فرمائیں گے، آپ مفتی بھی ہوں گے، آپ شیخ الحدیث بھی ہوں گے، شیخ الفقہ بھی ہوں گے، شیخ التفسیر بھی ہوں گے، اللہ سب کو نصیب فرما دے. تو میری یہ بات یاد رکھنا
کہ پوچھنے میں ہچکچاہٹ تردد نہ کرنا۔ پھر جب ان کا وصال ہوا، نور اللہ، خدا کی قسم میرے اس مکہ شریف کی زندگی میں میں نے 3-4 جنازے ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں غالباً ان کی جو روحانی اولاد تھی جنوں میں سے، وہ بھی انسانوں کی شکل میں شریک تھی۔ پورا جنت المعلا کی دیواریں اور پہاڑ بھرا ہوا تھا، جیسے عرفات میں جبل رحمت بالکل سفید ہو جاتا ہے احرام کی، محرم جو وہاں چڑھ جاتے ہیں احرام کے ساتھ، کسی کو ایک تھوڑی سی جگہ ملتی ہے، کسی کو بالکل ایسے سمجھا، یوں سمجھا ہوتا ہے، یوں دیکھنا ہوتا ہے کہ بالکل سفید ہے جبل الرحمہ۔ یہی حال اس وقت دیواروں کا تھا ان کی وفات میں۔ شیخ عبداللہ سعید لاہوری رحمہ اللہ، ان کے وصال کے بعد میں پھر 1 سال ہمارے فقیہ تھے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ، جنہوں نے عرب حلقوں میں ہمارے اکابر کا تعارف کرایا ہے، ہمارے اکابر کا، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ معتبر ہے یا وہ معتبر ہے؟ اچھا، تو میرے پیارے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں اب آ گئے؟ ہاں 2 منٹ رہ گئے۔ وہ تو میرے پیارے، اسی لیے میں ختم کرتا ہوں کہ کبھی پوچھنے میں تردد نہ کرنا، پوچھنے میں تردد نہ کرنا۔ کمل هذا، کمل من حضرموت ما الحدث یا ابا ہریرہ قال فساء او ذرات، کہ پیٹ سے، بطن سے ریح کا نکلنا آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے، فساء بغیر آواز کے اور آواز کے ساتھ۔ مقصود یہ تھا کہ شک پر جو ہے نہ پھرنا، یقین پر۔ اور جب فسا ہوتا ہے تو بدبو آتی ہے، اب زرات میں جو ہے نا وہ آواز ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے نماز اسے وہ جو ہے نا اس سے نہ پھرنا۔ هذا والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم علم وتم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا اساتذتنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا اخوالنا خالاتنا اعمامنا عماتنا، اللهم نخص بها يا الله مؤسس هذه الجامعه المباركه، اللهم اجعل قبورهم، اللهم اوصل ثوابهم الى ارواحهم واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تحرمنا اجورهم ولا تفتنا بعدهم، يا كريم يا رحمن يا رحيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وجزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم.